لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا کسی زندہ انسان کے نام پر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کسی زندہ انسان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ان کے سوال کا خلاصہ یہی ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا وسیع کر دوں اور پھیلا دوں اس کو کہ قرآن پاک کے علاوہ بھی، چونکہ ایصال ثواب صرف قرآن پڑھ کے ہی نہیں کیا جا سکتا، اور بھی دیگر چیزیں ہیں، اوراد و وظائف ہے، نوافل ہے، عبادات ہیں اور صدقہ خیرات ہے۔ آدمی ہر نیک کام کر کے اس کا ثواب دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کوئی زندہ آدمی کے لیے ایصال ثواب کرے، چاہے قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے؟ مثال کے طور پر کسی کے والدین حیات سے ہیں اور انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور نفل پڑھنے کے بعد دعا کیا، مولا یہ جو 2 نفل کے مجھے ثواب ملے، یہ ثواب میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اگرچہ ان کے والدین حیات سے ہیں۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ویسے ہی صدقہ خیرات کرتے وقت، یعنی کوئی بھی نیک کام کرتے وقت اس کا ثواب اس نیت سے یہ نیت کر سکتا ہے کیا اس کے ثواب میں کہ کسی زندہ آدمی کو پیش کر دے؟ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ زندہ کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے، یہ سوال بڑا دلچسپ اس لیے ہے کہ عموماً ہمارے قوم میں جو ہے نا، وہ مرنے کے بعد ہی ایصال ثواب کرنے کا سلسلہ ہے۔ عموماً لوگ جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کا معاملہ بہت کم ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ فقہاء کرام نے اس پر کیا لکھا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو جواب کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورے جواب کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوتا نظر آئے گا۔ آپ جواب سنیے کہ کیا زندوں کے نام پہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایصال ثواب زندہ اور مردہ دونوں کے لیے جائز ہے۔ زندہ کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مردہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پس اپنی عبادات اور اوراد و وظائف کا ثواب زندوں مردوں میں سے جسے چاہے بخش سکتے ہیں۔ یہ تو سرخی یاد رکھیے گا، زندوں کو بھی بخش سکتے ہیں، مردوں کو بھی بخش سکتے ہیں۔ عبادات، قرآن کی تلاوت ہو، اوراد و وظائف ہو، کلمہ شریف ہو، درود شریف ہو، صدقہ خیرات ہو، نیک کام جو بھی آپ نے کیا اس کا ثواب آپ زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ بحر میں ہے کہ من صاما او صلی او تصدق وجعل ثوابہ لغیرہ من الاموات والاحیاء جازا، کہ اس میں لکھا ہے، یہ عربی کی عبارت تھی، میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، کہ اگر کسی نے روزہ رکھا یا کسی نے نماز پڑھا یا صدقہ خیرات کیا اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچایا، وہ دوسرا جس کو پہنچایا وہ چاہے اموات یعنی مردوں میں سے ہو، والاحیاء یا زندوں میں سے ہو، جازا تو جائز ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ جائز ہے، یعنی چاہے زندوں کو ایصال ثواب کرے، روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، تلاوت کر کے، اوراد و وظائف پڑھ کے، اس کا ثواب چاہے تو اب زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، چاہے تو مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَكُونَ الْمَجْعُولُ لَهُ مَيْتًا أَوْ حَيًّا۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ ایصال ثواب کرنے میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی جس طریقے سے، جس درجے سے زندے کو ایصال ثواب کر سکتا ہے ویسے ہی مردے کو کر سکتا ہے، جس انداز سے مردے کو ایصال ثواب کر سکتا ہے ویسے ہی زندے کو بھی کر سکتا ہے۔ بس آپ اس سے کوئی یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ نہ کرنے لگ جائے کوئی زندے کا تیجا 40واں کرے، تو تیجا 40واں جو ہوتا ہے اس کی ایک اپنی پہچان ہے۔ ایصال ثواب جو ہے، ایصال ثواب کا کام اور ثواب کا کام کر کے اس کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، یہ زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس جواب سے انشاءاللہ ایک بڑی آسانی ہمارے ناظرین کو حاصل ہو گئی کہ آپ اپنے زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ جب آپ اپنے ثواب کو دوسرے کو دیتے ہیں نا، تو وہ موو نہیں ہوتا ہے، کاپی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔
یہ کمپیوٹر کی زبان ہے، موبائل کی زبان ہے. آپ ثواب کا کوئی کام کیے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی نیکی کی، صدقہ کیا، آپ نے صدقہ میں مان لیجیے آپ کو 1000 نیکی حاصل ہوئی. آپ نے نیت کیا مولا یہ مجھے جو نیکی ملی 1000 یا جتنی نیکی ملی مولا میں اس کو اپنے والدین کو دیتا ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیکی آپ سے موو ہو گئی، یعنی آپ کے نامہ اعمال سے مٹا کر دوسرے کو دی گئی، ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. آپ جب والدین کو پیش کر دیے نا تو وہ کاپی ہوئی، بس کاپی مطلب کہ آپ کی جتنی نیکی تھی وہ آپ کے پاس رہی، مزید الحمدللہ اتنی ہی نیکی آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی درج کر دیا گیا. اور اس پر تو مزید یہ بات ہے کہ ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے آپ اگر سامنے کسی کو بھیجتے ہیں تو بھیجنے کا فائدہ یہ ہے کہ اتنا جتنا آپ نے بھیجا اتنا مزید آپ کے نام اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے، یعنی نفع کا سودا ہے. تو ایصال ثواب کیا کریں، زندوں کے نام پر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور مردوں کے نام پر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. یہ فتاوی شامی کے جلد نمبر 3 کے صفحہ 153 میں لکھی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.